سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نعیم احمد یاسین، جس کی زوجہ سیرش بہرام نے ایک آئینی درخواست دائر کی تھی کہ اس کو نامعلوم لوگ اغوا کر کے لے گئے ہیں، آج عدالت کے سامنے بتایا کہ وہ تمام تفصیلات جو ایویڈنس مانگی تھی 7 اگست کو، وہ ساری ریکارڈ پہ آ چکی ہیں، گاڑیوں کے نمبر آ چکے ہیں، گاڑیوں کی لوکیشن آ چکی ہے، اور موبائل نمبر کا جیو فینسنگ کا ڈیٹا بھی انہوں نے حاصل کر لیا ہے، اور پولیس نے رات ہاتھ اٹھا دیے ہیں کہ وہ انہیں بازیاب نہیں کروا سکتے۔ یہاں عدالت میں تو آ کر بتا رہے ہیں کہ ہم نے فلاں کو لکھ دیا، فلاں کو لکھ دیا۔ یہ صرف ایک کاغذی کارروائی ہے جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عدالت نے اس پہ ان سے پوچھا کہ آپ نے کمپلائی کر دیا ہے آرڈر؟ انہوں نے کہا جی ہم نے چیزیں ساری ریکارڈ پہ رکھ دی ہیں۔ میں نے عدالت کو پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر پیش کیے، جو 15/8 کا بھی آخری آرڈر ہے، جس میں وزیر اعظم کو کہا ہے کہ باقاعدہ ایک پالیسی لے کے آئیں۔ میں نے وہ آرڈر عدالت کے سامنے پیش کیے ہیں کہ مجھے انسٹرکشن ہے کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی، اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، اس کے بس کی بات نہیں ہے، اور یہ لوگوں کے ساتھ ظلم ہونے سے بچا نہیں سکتی ہے۔ اس لیے پنجاب پولیس پہ تو نااہلی ہے، نہ یہ کچھ کر سکتی ہے، اس لیے اجازت دی جائے کہ یہ معاملہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایجیٹیٹ کیا جائے۔ عدالت نے یہ درخواست مان لی ہے، اور یہ جو درخواست ہے اس کو واپس لینے کی اجازت دے دی ہے، تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسی بنیاد کے اوپر آئینی درخواست دائر کی جائے تاکہ سیرش بہرام کے خامد کو بازیاب کرایا جا سکے، اور جن لوگوں کے پاس ہے وہ پولیس کو پتہ ہے مگر اس کی بے بسی سامنے ہے۔ السلام علیکم، محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام نیاز ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ بہت ہنگامہ خیز دن ہے آج کا، لاہور ہائی کورٹ میں بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی۔ ایک تو بہت جلدی میں لاہور ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کر دی ہے انٹرنیٹ کی بندش یا فائر وال لگانے کے حوالے سے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ سیریس درخواست ہوگی، جیسے وہاں پر حامد میر صاحب نے درخواست دائر کی۔ تفصیلات میں حاصل کر رہا ہوں، لیکن آپ کو خبر دے دوں کہ اس پہ بڑی محنت کر رہی ہے ہماری ٹیم، اور ہم بہت جلد لاہور یا اسلام آباد یہ طے کریں گے کہ کون سی جگہ پر یہ درخواست دائر کی جائے، اور موسٹ پرابلی یہی ہے کہ ہم لاہور ہائی کورٹ کی جگہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئیں گے۔ دیکھیے یہ ایشو نہیں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ شاید اس طرح وائبرنٹ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ معاملے کی، یعنی اگر دیکھا جائے پروگرام کے شروع میں آپ نے دیکھ لیا کہ اپنا سیرش بہرام کے خاوند کو ریکوری کے لیے کیا کچھ کر سکی ابھی تک ہائی کورٹ، نوٹسز کیے، بہت کچھ بتایا، لیکن نظر آ رہا تھا ابھی تک دیکھیں جو سچی بات ہے، ہم ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ تو کر نہیں سکتے، یعنی اس کے لیے ایک اسپیشل بینچ بننا چاہیے، چاہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر وہ صرف ان کیسز کو دیکھے، باقی ایک طرف رکھ دے، صرف ایک ایک کیس کو بیٹھ کر دیکھے، جتنی اغوا ہو رہے ہیں، جتنی اور سب کو پتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن خاموشی ہے۔ وہ میں نے واپس لے لی ہے۔ پروگرام کے شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے پوری تفصیلات بتا دی ہیں آپ کے سامنے، اور حالت یہی ہے کہ یہاں لاہور ہائی کورٹ میں تو لوگوں کو نا امیدی سی ہے۔ اون کھوسا کی درخواست بھی دائر کی ہے اور اس پہ بھی کہا ہے، لیکن یعنی ججز جو ہیں شاید معاملے کی نزاکت کو نہیں سمجھ رہے۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس کو نارملائز ہے، یعنی ایک نارملائز ریکوری کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ ایک عام سا، یعنی پولیس کو اغوا کر لے یا کوئی حبس بجا میں ہو، تو یہ نارمل حالات میں تو ہے ہی نہیں ہے۔ یہاں تو واقعی اور صوبائی حکومت کو آپ کو ہر وقت آن بورڈ رکھنا ہے، یہ انسانی جانوں کی تحفظ کا مسئلہ ہے، اور اس کے لیے تو بڑا سیریس ایکشن ہونا چاہیے۔ اس لیے میری گزارش ہے ایکٹنگ چیف جسٹس صاحب سے یا چیف جسٹس صاحب سے لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے کہ یہاں اور ابھی تک پیچھے جو میں نے وائبرنٹ دیکھا اس معاملے میں، جو ایفیکٹولی جن کے فیصلوں پر عمل درآمد بھی ہوتا ہوا نظر آیا، اس میں جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب ہیں، جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب ہیں، جسٹس امجد رفیق صاحب ہیں۔ باقی کیسز میں نے دیکھا ہے کہ دیکھیے میں کسی جج پہ الزام نہیں لگا رہا، یہ میرا اپنا نقطہ نظر ہے کہ وہاں یعنی وہ یہ پولیس والے کہتے ہیں کہ وہ باقی ججز کے پاس کیس لگے تو بڑے سکون سے ہوتے ہیں، انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے۔ ان ججز کے سامنے کیس آئے تو راتوں کی نیندیں حرام ہوئی ہوتی ہیں۔ اس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ تو بہت یعنی انہیں احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پھنس گئے ہیں ہم سارے اس کانٹیکس میں،
اور فائر وال لگانے سے جو ہے نا اور نقصان کتنا ہوا ہے. اور ٹھیک ہے نا جی، بات صرف اتنی ہے منقطع ہونے کا سبب بنا ہے. فائر وال نفاذ وی پی این کی خراب کارکردگی کا سبب بنا ہے. انٹرنیٹ کے سست روی اور وی پی این کی خراب کارکردگی کے بڑے نقصانات کا سبب بنی ہے. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ تکالیف نہیں آئی ٹی کی ترقی پر براہ راست حملہ ہے، اور ان ریکارڈ سے تباہ کن مالیت تخمینہ جو ہے وہ 30 کروڑ ڈالر سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. حکومت سائبر سیکیورٹی فریم ورک سے ID90 سے مشاورت سے کرے یہ. اور وہ یہ آپ شیزہ فاطمہ بڑا بتا رہی ہیں، یہ ہمیں سائنس بتائیں گی، جن کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے وہ بتا رہی ہیں جی فائر وال جو ہے نا انسٹال کرتی ہیں. فائر وال پہلے مینجمنٹ سسٹم تھا، حکومت اب سسٹم کو اپڈیٹ کر رہی ہے. اور اب سائبر وال سے حملے، ابھی تک کون سے حملے ہوئے ہیں؟ ذرا ایک سمپل سی بات ہمارے سامنے بھی سمجھنے والی بات ہے جی، کون سے سائبر حملے میں ذرا بتا تو دے نا. اور واٹس ایپ کے سست ہونے پہ اور وی پی این لگائے آپ کام کر رہا ہے، اور ساری حکومت ایک بندہ وی پی این لگا رہا ہے، تو کیا فائدہ ہے اس بات کا اگر آپ کر بھی رہی ہیں. اور جو حالت یہ ہے کہ ڈاؤن لوڈنگ کی جو پوزیشن ہے اس کے لیے بڑے مسائل ہیں، بہت سے معاملات خراب ہیں. اور اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ میں اس فائر وال کو چیلنج کیا، لیکن بہت ہیپیزلی بڑی جلدی سے چیلنج کیا ہے. جسٹس شکیل احمد صاحب کے پاس یہ درخواست لگی تھی، اور اس پہ اب عدالت کیا کرتی ہے، عدالت دیکھتے ہیں فیصلہ کیا سامنے رکھتی ہے. لیکن معاملہ یہ بہت ہی عام نوعیت کا ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ عدالتیں جو ہیں اس طرح اس معاملے کو دیکھ نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیر والے دن بہرحال سماعت ہوگی. کوشش کروں گا میں بھی کہ پیر تک ہماری درخواست بھی چلی جائے، ہم بھی عدالت کے سامنے یہ معاملہ سارا رکھ دیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ عدالتیں اس معاملے کو اس کانٹیکس میں دیکھتی ہیں. ایک جو بات ہے، ابھی پیمرا کا نوٹس آپ کے سامنے میں زلفی بخاری کے حوالے سے ہے. زلفی بخاری اشتہاری ہونے کے ناطے وہ بتا رہے ہیں بین لگا دیا ہے، ٹی وی چینلز وغیرہ کسی پہ پیش نہیں ہوتے. تو میں تاریخ کے اوراق پلٹ رہا تھا، آپ کو یاد ہے سب سے پہلے میں نے اشتہاریوں کے بعد میں نے اسحاق ڈار پہ پابندی لگوائی تھی، اور وہ جو کہ اشتہاری تھے. اس کے بعد نواز شریف کے حوالے سے پابندی یہ لگی، یہ چیلنج کیا گیا. بہت سے اینکر حضرات نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ آپ براہ راست فریق نہیں ہیں، لیکن ہم نے پھر یہی دیکھا کہ وہ یہی اشتہاری نواز شریف تھا تو ٹی وی چینل پہ آ رہا ہے، براہ راست آ رہا ہے، کوئی روکنے پوچھنے والا نہیں. یعنی دوہرا معیار آپ کے سامنے رکھتا ہے. لیکن زلفی بخاری کی جو ہے نا وہ بہرحال ان کی حد تک جو آ کے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، اور وہ نوٹیفیکیشن بیک گراؤنڈ پہ میں آپ کے سامنے چلا رہا ہوں. وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور یہ غیر قانونی ہے، میں پھر بتاتا چلوں غیر قانونی ہے. جسٹس بابر ستار صاحب کا جو فیصلہ ہے، اب بینچ ایسا ہے جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان 19 اگست کو سماعت کے لیے مقرر ہو گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کے فیصلے کے اگینسٹ ہے. اور مشرا بی بی، نجم ثاقب، مبینہ آئیڈیو لیکس کے حوالے سے تو بینچ کی کمپوزیشن سے آدمی بڑی آسانی سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ فیصلہ کیا متوقع ہے. لیکن چونکہ یہ 2 ممبر بینچ ہے، یہ اور اسٹے کے حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ کیا کر سکتا ہے یہ معاملہ. الٹیمیٹلی لارجر بینچ کے سامنے جانا ہوگا. لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اگلے ہفتے میں جسٹس سعید منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان بندوخیل اور جسٹس اطہر اللہ بینچ 1 ہیڈ کر رہے ہیں. لیکن ان اپنا ایک آپ کو پتہ ہے وہ الیکشن ٹرائبیونل والا معاملہ بھی لارجر بینچ 5 ممبر بینچ کے پاس لگا. اس بینچ کی کمپوزیشن میں پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ بینچ ہے کیا. مارگلا ہل میں چیف جسٹس کے ریمارکس جو ہے نا عمران خان کی بہنوں نے یہ متفرق درخواست نہیں ہے، یہ ایک مراسلہ لکھا ہے انہوں نے چیف جسٹس کے نام پر. تو باتیں کئی غلط جا رہی ہیں، وہ مراسلہ بیک گراؤنڈ پہ میں کوشش کروں گا وہ چل جائے. علیمہ خانہ اور عظمیٰ خان نے جمع کرایا ہے، اور انہوں نے کہا 190 ملین پاؤنڈ سے متعلق ریمارکس واپس لیے جائیں، اور چیف جسٹس قاضی خان نے عمران خان سے متعلق کوئی بھی کیس نہ سنیں. اور یہ اور مس کنڈکٹ کرنے پر جوڈیشل کونسل جانے کا حق بھی رکھتی ہیں. ویسے تو مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے جس طرح کی باتیں انہوں نے سب جوڈس میٹر پہ ایک چیف جسٹس صاحب کو یہ باتیں نہیں کہ زیب نہیں دیتا تھا یا کیا جو بھی لفظ آپ استعمال کرنا چاہیں یہ انہیں نہیں چاہیے تھا، نہیں آنا تھا. لیکن جس طرح کے ریمارکس دیے ہیں اس میں باتیں ایوری بڈی ہر ایک نے اس حوالے سے بڑا سیریس معاملہ اس بات کو ٹیک اپ کیا ہے کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. اظہر مشوانی کے دونوں بھائیوں کے متعلق جسٹس میاں گل حسن کا بڑے واضح طور پر حکم نامہ جاری ہو گیا، اور حکم نامے کی کاپی جو ہے وہ یہ 5 صفحوں کا حکم نامہ ہو سکا تو میں بیک گراؤنڈ پہ میں ٹیم کو کہوں گا کہ چلا دیں. وزیر اعظم اٹارنی جنرل بنیوان بھجوانے کا حکم دیا، اور عدالتی احکام کے مطابق رپورٹ جمع کرائی. انٹیلیجنس ایجنسی وزارت داخلہ کے ماتحت نہیں ہے، لیکن وہاں توہین عدالت کی کارروائی کے شروع کرنے کے حوالے سے بڑے ڈیٹیل میں جو ڈاکٹر شہباز گل کے جو بھائی کی بازیابی کے حوالے سے عدالت کا فیصلہ تھا اس میں وہ آرڈر کو اس آرڈر کا حصہ بنایا ہوا ہے. اب میں جو درخواست میں نے آج آپ کو صبح میں نے بتائی ہے، میں وہ یہاں سے وڈرا کر کے میں بھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے جا رہا ہوں.
اور وہاں میں جا کر کوشش کروں گا کہ وہاں جو ہے نا معاملہ وہاں رکھا جائے، اور کوشش یہی ہوگی کہ عدالت کی معاملات پوری کی جائے گی، اور معاملہ پھر یہی ہے بنیادی حقوق کا تحفظ، یا تو پھر آئین کے بنیادی حقوق ختم کر دینا یا تو بند کر دینا، تو کاٹ دے اس میں سے، اٹھا کر پھینک دے. یہی بیٹھ کے یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے. کل یہ ان کے ساتھ یہ حال تھا، یہ چیخیں مارتی تھی یہ پی ڈی ایم کی حکومت، لیکن شرم اور حیا کوئی نہیں ہے. اجازت چاہتا ہوں. ہاں آخر میں جو میں نے سوائی مرغی کے حوالے سے ترسیل کے کانٹیکس میں وہ بھی اس کیس کی ہیئرنگ ہوئی، اور ہائی کورٹ کے اندر پنجاب حکومت پھر کہتی رہی کہ نہیں ہے، لیکن وہاں روکا جاتا ہے. وہ سارے معاملے جو ہے نا اب عدالت کے سامنے آ گئے ہیں. کیس کی سماعت 3 سپتمبر کے لیے ملتوی ہوئی ہے، لیکن آج پھر انہوں نے ادا کیا ہے کہ کوئی پابندی نہیں ہے. سنیے گا کہ بین الصوبائی پابندی کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی جسٹس ساجد محمود سیٹھی صاحب کے پاس. بلوچستان سے یہ سارے دوست آئے ہوئے ہیں. ابھی بھی جو کمانڈنٹ ہے پنجاب ملٹری بارڈر فورس کا ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او، وہ مرغی کی برآمد کو روک رہے ہیں، درآمد کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جانے کے لیے. آج جو لا آفیسر ہے اس نے کہا جی کوئی پابندی نہیں ہے، بالکل اجازت ہے، کوئی پابندی نہیں لگائی ہوئی ہم نے، اور ہم نے پچھلی دفعہ بھی عدالت کو بتا دیا تھا، اب بھی بتا رہے ہیں. میں نے وہ سارے درخواستیں اور ریکارڈ عدالت پہ بتا دیا ہے. عدالت نے کہا کہ اس پہ توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ باقاعدہ دائر کی جائے. ہم انشاءاللہ ایک آدھ دن کے اندر توہین عدالت کی درخواست بھی دائر کر رہے ہیں کہ جس میں یہ جو پابندی جو ہے لگائی گئی ہے مرغی کو ایک صوبے سے. اور وجہ کیا تھی کہ پنجاب کے اندر یہ قیمتیں نیچے لانا چاہتے تھے. 80% مرغی جو ہے پنجاب میں پیدا ہوتی ہے، اور وہ روک کے قیمتیں گرانا چاہتے تھے. بیچارہ فارمر بھی اور چکن بیچنے والے بری طرح مر گیا، اور وہاں بلوچستان یا باقی صوبوں میں چکن کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی. ابھی آپ کے سامنے موجود ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے کہ وہاں کس کس نے روکا اور کیا کیا معاملات سارے ڈیرہ غازی خان بارڈر پہ ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بارڈر ملٹری کمانڈنٹ اسد چنڈیو صاحب ہے اور ڈپٹی کمشنر ہم اس سے گیا ہوا ہے. 10 تاریخ کو یہاں سے 9 تاریخ پہ پیشی ہوا، پھر ہم یہاں سے آرڈر لے کیا، لیکن وہ آرڈر کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ جو 8, 10, 15 گاڑی چھوڑ رہے ہیں، اس کا اپنا گروپ بنایا ہوا ہے، اپنا گروپ میں نمبر دیے ہوئے، وہ بغیر تو کسی کا بھی گاڑی نہیں چھوڑ رہا ہے. ہم نے اس سے ریکویسٹ کیا کہ بھائی 22 تاریخ سے ہمارا کاروبار سارا نقصان میں چل رہا ہے، ہمارے بچے چھوٹے بچے سارا جو بلوچستان کا لوگ کوٹھی اسٹیشن جو ہے سارے یہاں سے پنجاب سے تقریباً 30 سال سے یہاں سے مرغی لے جا رہے ہیں. ابھی وہ کہتا ہے نہیں ہم کو آرڈر ہے، ہم نہیں دے سکتے ہیں. اس وجہ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں بھائی ہمارا جو ہے تھوڑا اصلاح کرا جائے، یہ مرغی کو روک رہے ہیں. بہت مہربانی. بہت شکریہ. آپ نے سن لیا ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.